بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 ربیع الثانی۔ آج کی حدیث وہ کلمات کہ جن کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ عن کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، لا یخیب قائلہن، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معقبات لا یخیب قائلہن، چند پیچھے آنے والے کلمات ایسے ہیں جن کا کہنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ او فاعلہن دبر کل صلاۃ مکتوبہ، اور وہ کلمات پیچھے آنے والے یعنی نماز فرض کے بعد کے ہیں، جس کو پیچھے آنے والے کلمات کہا گیا ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد کوئی شخص ان کلمات کو 33 تسبیحہ 33 مرتبہ سبحان اللہ و 33 تحمیدہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ و 34 تکبیرہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ کہہ دو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، اور یہی حدیث حضرت ابو دردہ سے بھی ایسی نقل کی گئی ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو مشکات شریف نے نقل کیا ہے، اور یہ کوئی فضیلت والی کوئی ضعیف حدیث نہیں، صحیح حدیث ہے جس کے عمل پر پکا اور یقینی ثواب ہے، اور پکا اور یقینی اس کا وعدہ ہے جو ان کلمات کو ہر نماز کے بعد سبحان اللہ کو 33 مرتبہ، الحمدللہ کو 33 مرتبہ، اللہ اکبر کو 34 مرتبہ، یہ تعیین خود حضور نے کی ہے۔ اس لیے کچھ تسبیحات جو حضور نے عادات کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے متعین کی ہیں، ان کو ویسے ہی پڑھا جائے، اور جیسے ہی حضور نے فرمایا ہے اس کو ویسے ہی ادا کیا جائے، تو اس کا فائدہ ثواب کے اعتبار سے بھی پورا، اور اس کا دوسرا فائدہ دنیاوی اعتبار سے بھی مکمل حاصل ہوتا ہے۔ حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت انہوں نے غلام مانگے تو آپ نے فرمایا، میری لخت جگر فاطمہ، ان غلاموں میں علی کا جتنا حق تھا میں نے دے دیا، اس سے بڑھ کر کوئی اس کا حق نہیں بنتا، لیکن تیرے کام کاج کی وجہ سے تجھے جو مشقت ہوتی ہے، اور جو تو پانی کے مشقیدے اٹھا کے بھر کے لاتی ہے، اور چکی کو تو اپنے ہاتھوں سے آٹے کو یعنی گندم کو پیسنے کے لیے یا جو کو پیسنے کے لیے استعمال کرتی ہے، اور تیرے ہاتھوں پہ گھٹ پڑ گئے ہیں، سردار دو جہاں محبوب کریم محمد مصطفیٰ کی لخت جگر فاطمہ، اگر وہ گھر کی کام کر سکتی ہے تو آج کی مائیں اور بہنیں اپنے خاندانوں کے لیے مشکل کا باعث کیوں بنتی ہیں؟ اس لیے انہیں بھی چاہیے کہ حضور کی اس سنت کو عمل کرتے ہوئے بے جا خرچ اپنے شوہروں کو مت ڈالیں، اور جو کام وہ کر سکتی ہیں انہیں کرنا چاہیے، ان کی ضروری نہیں ہے، لیکن بطور احسان حضور کی سنت کو عمل کرنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اگر تو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اگر پڑھ کے سو تو انشاءاللہ تیری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اور اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرا معمول رہا کہ میں یہ کلمات سونے کے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سوتی ہوں تو سکون کی نیند آتی ہے، اور صبح کو بالکل حشاش پشاش ہوتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کلمات کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.